کہ شراب پینے میں کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ شراب کتنی غلط چیز ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے اس کا گناہ تو آپ کی روح کانپ جائے گی پیارے. اگر اس شراب کا گناہ آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کے بدن کا رونگٹا رونگٹا خوف خدا سے کھڑا ہو جائے گا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شراب پینے کا گناہ کیا ہے، شراب پینے کا عذاب کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شراب کن چیزوں سے بنتی ہے، یہ شراب کس طرح بنائی جاتی ہے. حضرات عموماً یہ شراب انگور اور گیہوں اور جو وغیرہ کو جوش دے کر کے نکالی جاتی ہے. ان چیزوں سے یہ شراب وجود میں آتی ہے، بنائی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بات آپ اور سنیں کہ یہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں اس شراب کو حرام کیا گیا. پہلے یہ شراب جائز تھی لیکن آج حرام ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو آئیے یہ وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ چند صحابیوں کی دعوت کی. اب صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں دعوت کھانے کے لیے تشریف لے کر کے آئے. جب تمام صحابہ دعوت سے فارغ ہوئے، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. کس کا دور چلا؟ شراب کا دور چلا. لیکن اس وقت میں شراب جائز تھی، اس وقت میں شراب جائز تھی. شراب کا دور چلا. پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز کا وقت آ گیا. اب تمام صحابہ نے نماز کی تیاری کی اور انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول نے امامت فرمائی، باقی صحابہ نے اقتداء فرمائی. اب جس صحابی نے امامت فرمائی، جب انہوں نے قرات کی تو قرات میں غلطی ہو گئی، نشے کی وجہ سے قرات میں غلطی ہو گئی، کچھ کا کچھ پڑھنے لگے. فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو. اے لوگو تم حالت نشے میں، شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو. اب صحابہ اکرام نے نماز کے وقت شراب کو پینا بند کر دیا، لیکن نماز کے بعد میں شراب کا پینا جاری رہا. عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات میں شراب پیتے تھے. ایک دن نشے کی حالت میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بڑا نقصان پہنچا دیا تو فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوئیں، یہ بت، یہ جوئیں کے اڈے، یہ سب کے سب شیطان کے گندے عمل سے ہیں۔ اے لوگو تم ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تم ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ رب کائنات کا حکم آیا، جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فوراً تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا اور شراب پینا بند کر دیا۔ جب حرمت شراب کے تعلق سے اس آیت کا نزول ہوا تو تمام صحابہ نے شراب کو گلیوں میں بہا دیا، اور شراب گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی کہ جیسے نالیوں میں پانی بہا کرتا ہے۔ تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ تو حضرات، اس وجہ سے یہ شراب ناجائز ہوئی، حرام ہوئی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دیکھیے جب کوئی انسان شراب پیتا ہے، جب کوئی انسان شراب کو استعمال کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب شرابی شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو کبھی چیختا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کبھی بڑی بڑی ڈینگے مارتا ہے، کبھی وہ بد افعالیاں کرتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی بہادری دکھاتا ہے، کبھی طاقت دکھاتا ہے، کبھی نرم ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، کبھی وہ آسمان پر جاتا ہے، کبھی وہ زمین پر آتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ شرابی کی خصلت ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ شرابی اس طرح کیوں کرتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں آپ کو، سنیں گے آپ لوگ؟ بلند آواز سے بول دو ایک بار سبحان اللہ، اور ذرا تڑپ کے بول دو، بلند آواز سے بول دو۔ شرابی اس طرح کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سنیں محبت کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ انگور کی بیل لگائی، لیکن بیل ہری بھری نہ ہوئی بلکہ سوکھنے لگی۔ ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا، اے نوح علیہ السلام، اگر آپ چاہیں تو میں اس بیل کو ہرا بھرا کر دوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیسے ہرا بھرا کرے گا؟ تو ابلیس نے کہا، اے نوح علیہ السلام، میں 7 جانوروں کو ذبح کروں گا، ان 7 جانوروں کا خون اس انگور کی بیل میں ڈال دوں گا، یہ بیل ہری بھری ہو جائے گی۔ تجربے کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس شیطان کو، ابلیس کو اجازت دے دی۔ پھر اس ابلیس نے 7 جانوروں کو اکٹھا کیا۔ کتنے جانوروں کو؟ 7 جانوروں کو۔ توجہ کے ساتھ میں سننا آج کی گفتگو کو۔ 7 جانوروں کو ابلیس نے جمع کیا۔ ان میں سے ابلیس نے ایک شیر کو لیا، نمبر 2 ریچھ کو لیا، نمبر 3 چیتے کو لیا، نمبر 4 گیدڑ کو لیا، نمبر 5 کتے کو لیا، نمبر 6 مرغے کو لیا، نمبر 7 لومڑی کو لیا۔ ان 7 جانوروں کو اس نے پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا۔ ان 7 جانوروں کا خون ابلیس نے اس انگور کی بیل میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے سوکھی ہوئی بیل سرسبز یعنی ہری بھری ہو گئی۔ اللہ کی قدرت سے وہ بیل ہری بھری ہو گئی۔ 7 قسم کے جانوروں کا خون اس ابلیس نے انگور کی بیل میں ڈالا تھا۔ حضرات، آج شرابی کے اندر ان 7 جانوروں کی خصلت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا بتائیے۔ 7 جانوروں کی خصلت پائی جاتی ہے شرابی کے اندر۔ کبھی شرابی شیر کی طرح بہادری دکھاتا ہے،
کبھی شرابی ریچھ کی طرح طاقت دکھاتا ہے، کبھی شرابی چیتے کی طرح غضبناک ہو جاتا ہے، کبھی شرابی گیدڑ کی طرح بڑے بڑے ڈینگے مارنے لگتا ہے، کبھی شرابی مرغ کی طرح اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، کبھی شرابی لومڑی کی طرح مکاری اور غداری اور انتقام لینے کا ارادہ کرتا ہے، کبھی شرابی کتے کی طرح لڑنے اور جھگڑنے لگتا ہے۔ کہا ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ 7 جانوروں کی خصلت شرابی کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہو گیا کہ شرابی جو طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اب آئیے اسی کے ساتھ شراب پینے کی سزا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شراب پینے کا گناہ کیا ہے؟ ہمارے آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کوئی بھی انسان ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی انسان ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور جب تک وہ شرابی شراب پیتا رہتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان اس سے جدا رہتا ہے، اور جب وہ شرابی شراب سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دوبارہ سے ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب شراب پینے سے ایمان نکل جاتا ہے اتنی دیر کے لیے کہ جب تک شرابی شراب پیتا ہے تو سوچو پیارے یہ شراب کتنی بری بلا ہے، یہ شراب کتنی بری چیز ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو اس شراب سے پرہیز کرنا چاہیے، اس شراب سے بچنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے سرکار فرماتے ہیں یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان اگر شراب سے بچ جائے تو قسم خدا کی بہت سی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور جب وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں کون کون سی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ حضرات ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے اگر کوئی انسان شراب پیے گا، اگر ایک گھونٹ شراب پیے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اسی کے مثل اس کو پلاؤں گا، اسی کے مثل میں اس کو پلاؤں گا۔ اور آگے فرمایا گیا اگر شرابی توبہ نہیں کرتا، شراب سے توبہ نہیں کرتا تو موت کے وقت شرابی کو ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا گیا جو انسان شراب پیتا ہے، جو انسان شراب میں ملوث رہتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا گیا جو انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک نہ اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل، اس کی کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرات اگر جو شراب پیتے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے، شراب پینے والوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، کان کھول کر کے سن لو شرابیوں، شراب میں ملوث رہنے والوں، شراب پینے والوں سن لو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ شراب پینے والوں تمہارے لیے بہت کڑی سزا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے لیے
رحمت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی دعائیں، اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو عذاب قبر سے اور عذاب نار سے تم بچانا چاہتے ہو، تو آج سے توبہ کر لو کہ ہمیں کبھی بھی شراب نہیں پینا ہے۔